बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इमरान खान ने इस वक्त अपने तमाम तर मुखालिफिन को छठी का दूध याद दिला दिया है और अब ये सब अपनी अपनी लंगोट संभाल कर भाग रहे हैं। ये सब इस डूबती हुई कश्ती को छोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन सर पे इमरान खान खड़ा है जो इन्हें अब इस डूबती हुई कश्ती से इतनी आसानी से उतरने नहीं देगा। और ये जो भाग रहे हैं इन सब को भी बुरी तरह इमरान खान एक्सपोज करके रहेगा। जबकि इस वक्त कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके सामने रखना बड़ी अहम है। एक तो ये कि न्यूट्रल अकेला रह गया और हवा किस तरह से अचानक तब्दील हुई है और 2/3 अक्सरियत भी कबूल है। क्या इस जानिब मामलात इस वक्त बढ़ चुके हैं, जबकि इमरान खान की मुख्तदर हलकों से अंडरस्टैंडिंग के हवाले से नून लीग इस वक्त चकरा के रह गई है। उन्हें खुद समझ नहीं आ रही कि असल में अंदर खाते क्या चल रहा है। इतनी कंफ्यूजन है, इतनी धुंध छाई हुई है कि किसी को यह भी नहीं पता कि उसके सामने क्या है। जो सामने हो रहा है हो सकता है वो ना हो रहा हो, और जो नहीं हो रहा अपेरेंटली आपको नजर नहीं आ रहा हो सकता है वही सब कुछ हो रहा हो। और इस कंफ्यूजन की फजा में, इस धुंध में जो इस सियासी माहौल में छाई हुई है, इमरान खान अचानक जैसे ही ये धुंध छटेगी, ये कंफ्यूजन दूर होगी, इमरान खान एक फातेह के तौर पर उभरेगा और इन्हें समझ भी नहीं लगेगा कि बीच में हुआ क्या है अंदर खाते। कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने रखनी है। इस वक्त इंपोर्टेड हुकूमत हर हरबा तो अपना रही है। इलेक्शन कमीशन भी मैनेज हो चुका है और इलेक्शन कमीशन में आप अंदाज़ा करें कि पीटीआई का वोट तोड़ने के लिए इन्होंने एक नई जमात रजिस्टर पीटीआई नजरियाती, पीटीआई-एन, जैसे पीएमएल-एन है उसी तरह से पीटीआई-एन बनी और उसका इंतखाबी निशान खतरनाक है। इंतखाबी निशान पीटीआई का है बल्ला, बैट, क्रिकेट बैट जिससे आप क्रिकेट खेलते हैं, और इन्होंने पीटीआई नजरियाती को इंतखाबी निशान दिया है बल्लेबाज का, यानी कि बैट्समैन का जिसके हाथ में बैट भी है। अब ज्यादातर लोग जो हैं वो कंफ्यूज हो सकते हैं और इस तरह की कंफ्यूजन अवॉइड की जाती है। इसीलिए आपके इलेक्शन के सिंबल्स होते हैं ताकि एक आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी जाकर देख ले कि निशान जो है उस पर ठप्पा लगा दे और उसे पता हो कि वो किस चीज के लिए वोट कर रहा है। लेकिन इस वक्त पीटीआई जो है उसने बाकायदा तौर पर यह मुतालबा किया है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा है और नई पार्टी को बल्लेबाज का इंतखाबी निशान ना देने का मुतालबा किया। और अगर ये देते हैं और जो उनका मुतालबा है उसे मान लेते हैं पीटीआई नजरियाती का, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक इस तरह की जमात जानबूझकर, वो जीतने के लिए लॉन्च नहीं हुई, वो इमरान खान का वोट तोड़ने के लिए कंफ्यूजन, झूठ, धोखाधही, फ्रॉड 420 हरकत करके ये बेसिकली इमरान खान का वोट तोड़ना चाह रहे हैं। 14 सियासी जमातें इकट्ठी करके भी नहीं तोड़ सके, तो एक अकेले इमरान खान का इस तरह के फ्रॉड्स, इस तरह की चीज़ों से कैसे तोड़ेंगे। पाकिस्तानी कौम को इतना भी बेवकूफ़ ना समझें। ये सोशल मीडिया का दौर है, मीडिया पर ये खबरें नहीं चलेंगी तो हम ये खबरें देंगे, हम अपनी आवाम को बताएंगे कि अंदर खाते क्या गंदी सियासत हो रही है। अब इमरान खान साहब ने अच्छा खासा इन्हें लिताड़ा है और इन्हें छठी का दूध याद कराया है इंपोर्टेड हुकूमत वालों को। ऑल्दो इनकी मुश्किलात बढ़ रही हैं, ये एतराफ़ कर रहे हैं कि दुनिया में हमें कोई कुछ नहीं दे रहा, ये एतराफ़ कर रहे हैं कि हम अकेले रह गए। इनकी कश्ती से लोग अब भागने की कर रहे हैं, उस पर तो आते हैं, लेकिन खान साहब ने कहा है कि हमारे ऊपर चोर और डाकू बैठे हैं, अवाम को इनके खौफ से निकालना है। ये जो चोरों का, डाकुओं का एक खौफ हमारी अवाम के दिल में डाल दिया गया है, आपके सर पे ये सब कुछ चल रहा है। आप असल ताकत हैं जमहूरियत में। जमहूर, आम लोग, ये 22 करोड़ पाकिस्तानी, ये सबसे बड़ा मुख्तदर हल्का है, ये सबसे बड़ा ताकतवर इदारा है। जमहूर सबसे बड़ा इदारा होता है, उसके आगे फिर कोई इदारा, कोई हल्का ताकतवर या मुख्तदर नहीं कहलाता। और ये चीज़ जब आवाम समझेगी फिर कोई नहीं रहेगा और फिर सिर्फ आपकी हुक्मरानी होगी। अभी भी हम 100% उस मकाम पर नहीं पहुंचे। हम सब, मैं, आप, हम सब
لیکن ہم نے اس مقام پر پہنچنا ہے. جبکہ عمران خان صاحب نے اس وقت بڑی واضح باتیں کہی ہیں کہ پاکستان سری لنکا کے راستے پر نکل گیا ہے اور اس وقت مکمل طور پر ہر طرف مجرم مافیاز دندناتے دکھائی دے رہے ہیں. پنجاب میں کہیں پر حکومت نظر نہیں آ رہی اور اس وقت بالکل ڈھونگ مچایا جا رہا ہے، رچایا جا رہا ہے پنجاب کے اندر بھی، پاکستان کے اندر بھی. اور ان کے حوالے سے 2 مہینے میں جو کچھ بھی ہوا اس معاملے نے، اب آپ دیکھ لیں کہ یہ ہر اقدام سے پیپلز پارٹی خود کو الگ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. بلاول تو جاتا ہی اپنا ڈیلیگیشن لے کے، یعنی وزیر اعظم الگ وفد لے کر جاتا ہے، وزیر خارجہ الگ وفد لے کر جاتا ہے. یہ دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہوگا. لیکن اب یہ اپنے آپ کو ڈسٹنس کرنا چاہ رہے ہیں. شہباز شریف صاحب نے آئی ایس آئی کو اسپیشل ویٹنگ ایجنسی بنایا، زرداری نے اپنے بندے چھوڑ دیے. پھر جی طالبان کے ساتھ جو مذاکرات کیے گئے پاکستان کے مقتدر حلقوں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، ابھی ریسنٹلی جنرل فیض گئے، جنگ بندی ہو گئی ٹی ٹی پی کے ساتھ، پاکستان سے دہشت گردی کم ہو رہی ہے. پیپلز پارٹی کو تکلیف اٹھی، ہال اٹھے کہ یہ تو پارلیمنٹ میں ڈسکس ہونے چاہیے. وزیر خارجہ تو بلاول ہے. او بھئی آپ کو سوئٹزرلینڈ کے دورے سے جہاں پر آپ غائب ہو گئے تھے اس سے فرصت ملے تو پیچھے آپ چیزیں کریں. لیکن آپ دیکھ لیں کہ یہ ہر چیز میں مہنگائی کے خلاف بولنا شروع ہو چکے ہیں. اب ندیم افضل چند صاحب جو ہیں اس پر یہ ان سے سوال پوچھا گیا کہ چند صاحب اتنی مہنگائی بڑھ رہی ہے آپ کی حکومت میں اور اب آپ کیا کہیں گے؟ گل ود گئی ہے مختارے کو کہ یہی کہیں گے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے؟ تو چند صاحب کہتے ہیں کہ چند صاحب نے بھی چند نہیں چڑھا دیا ہے، کہتے ہیں کہ ہماری حکومت تو نہیں ہے، میری حکومت تو نہیں ہے. یعنی کہ ظاہری بات ہے یہ حکومت نون لیگ کی ہے اور اب کیا ہونا ہے، اس کھیل کا جو اینڈ ہے وہ بڑا بھیانک ہوگا. ادارے اب بھی اگر نہیں جاگے، اب بھی اگر چیزوں کو درست نہیں کیا، اس کا اینڈ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کا اختتام یہ ہونا ہے کہ یہ جو ایک ان نیچرل سا غیر فطری اتحاد بنایا گیا ہے، جو کہ زبردستی انہیں پتہ نہیں کون سی وہ ایلفی تھی، کون سی سمد بانڈ تھی جو انہیں سنگھا کے اکٹھا کر دیا گیا، اور یہ جڑے تو ہوئے ہیں لیکن انہوں نے الگ ہونا ہے کیونکہ یہ فیک طریقے سے اکٹھے کیے گئے ہیں، یہ مینجڈ تھے. اب اس اتحاد کا یہ ہونا ہے کہ الزام ایک دوسرے پر لگنے ہیں اور ان سب نے نکل جانا ہے. ہر نے دوسرے کو الزام دیتے رہنا ہے کہ اس کی غلطی تھی، اس نے مجھے آگے کیا، اور سب نے نون لیگ پہ ڈالنا ہے. اتحادیوں نے، نون لیگ نے مقتدر حلقوں پہ ڈالنا ہے، مقتدر حلقوں نے کہنا ہے ہم تو جی تھے ہی نیوٹرل اور ہم تو ہیں نیوٹرل. تو پھر سزا کسے ملنی ہے؟ سزا ناظرین کرام ایک عام آدمی کو ملے گی جس نے سفید پوشی کا بھرم بھی رکھنا ہے اور گزارا بھی کرنا ہے. جبکہ اب صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ آئی ایم ایف نے ٹیکس ریلیف مسترد کر دی ہے اور ٹیکس بڑھائیں اور تنخواہ دار طبقہ جو ہے اس کے لیے مزید پریشانیاں بنائیں. یہ اس وقت مکمل طور پر ڈیسائیڈ ہو چکا ہے اور اس میں اضافے کا بیسیکلی جو ٹیکس ریلیف انہوں نے بجٹ میں دیا، اب یہ نیا بجٹ سپلیمنٹری بجٹ لائیں گے، یہ تھوک کے چاٹیں گے. اس میں جو ریلیف ہلکا پلکا دینے کی انہوں نے کوشش کی وہ واپس لینا پڑے گا. اور اس سب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایف بی آر کے چیئرمین عاصم احمد نے اعتراف کر لیا ہے کہ آئی ایم ایف نے تنخواہ دار طبقے کو دیا گیا ٹیکس ریلیف مسترد کر دیا ہے اور اس میں اضافے کا مطالبہ کر دیا ہے. اور فائنانس بل 2022 میں تنخواہ دار طبقے کو 47 ارب روپے کا ٹیکس ریلیف دیا گیا تھا، جسے اس وقت مکمل طور پر ریجیکٹ کر دیا ہے آئی ایم ایف سرکار نے. جبکہ خرم دستگیر صاحب جو ہیں جناب بہترین طریقے سے انہوں نے سچ بول دیا ہے اور کہتے ہیں کہ سعودیہ اور چائنا نے آئی ایم ایف کی بحالی کے بغیر ہماری مدد سے انکار کر دیا ہے. عمران خان کو دے دیتے تھے، عمران خان کی مدد کر دیتے تھے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ سعودیہ اور چائنا نے ہمارے دوست، اس سے زیادہ اور کون دوست ہے سعودیہ اور چائنا؟ سعودیہ کو بھی رکھ لیں ذرا سائڈ پہ، چائنا دیکھ لیں، وہ بھی آئی ایم ایف کے پروگرام کی بحالی تک پاکستان کو ایک پینی نہیں دینے کے لیے تیار. اور سعودیہ نے میکسیمم یہ کہا چلو ٹھیک ہے خان کے ساتھ جو ڈیل ہوئی تھی ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹتے. چائنا نے کہا چلو ٹھیک ہے خان کے دور میں جو پیسہ دیا تھا ہم وہ واپس نہیں لیتے، نئے آپ کو نہیں دیں گے. تو یہ ٹرسٹ کا فیکٹر ہے اور ظاہری بات ہے مقتدر حلقے یہ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں اور مقتدر حلقوں کو یہ سارا کچھ دیکھنا بھی ہے. اور اس سارے معاملے میں بی این پی مینگل وہ اب مکمل طور پر اور یہ تمام تر لوگ جو ہیں ان کے وہ الگ ہونا شروع ہو چکے ہیں. اور اب صورتحال یہ بن چکی ہے کہ اختر مینگل صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اتحاد، حکمران اتحاد چھوڑنے کی دھمکی دے دی ہے اور وہاں سے کہاں سے چلتی ہیں ڈوریں یہ سب کو پتہ ہے، کہاں پر چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں. اور اب یہ نون لیگ کا درد سر بن چکا ہے کہ کیا نیوٹرل دراصل نیوٹرل ہے بھی یا نہیں. اور بیسیکلی اب پاکستان میں کوئی بھی نیوٹرل نہیں ہے. نون لیگ کے حلقوں کا یہ کہنا ہے، ان کے حلقوں میں یہ ڈسکس ہو رہا ہے اور وہ اب اس آئیڈیالوجی پر عمل پیرا ہیں کہ اب کوئی بھی نیوٹرل نہیں ہے، بس جو دکھایا جا رہا ہے وہ کچھ نہیں ہے.
اور نون لیگ کی سوچ اب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے مقتدر حلقے، پاکستان کے ادارے عمران خان کے ساتھ بیک ڈور سیٹلمنٹ کریں، عمران خان کے ساتھ تمام تر چیزوں کو ڈسکس کر لیں اور ہمیں سائیڈ لائن کرا دیا جائے، ہمیں ٹھڈا مار کے پھینک دیا جائے، کیونکہ ہم نے اس ملک کا جو اشر نشر کیا ہے اور اسی لیے یہ آلریڈی پریشرائز کرنا شروع ہو چکے ہیں مقتدر حلقوں کو، ان کی بوکھلاہٹ بڑھتی جا رہی ہے اور اتحادی ناراض ہو رہے ہیں تو اور زیادہ پسینے چھوٹ رہے ہیں کہ یہ اتحادی کہیں سے اشارے پر تو نہیں ادھر ادھر کھسکنے کی کوشش کریے، ایٹ لیسٹ گراؤنڈز تیار کریں۔ دیکھیں آپ کو پہلے گراؤنڈ تیار کرنا پڑتا ہے، پھر آپ سیاسی چال چلتے ہیں۔ تو اتحادی جو ہیں وہ کافی گراؤنڈ بھی سیٹ کر رہے ہیں اس ڈوبتی ہوئی کشتی کو چھوڑنے کے لیے، اور اب چیزیں عمران خان کے فیور میں ود اور وداؤٹ اے ڈیل ود نیوٹرلز عمران خان کے لیے چیزیں ٹھیک ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ عمران خان کو کچھ نہیں کرنا، عمران خان کو ہی از جسٹ سٹ بیک اینڈ انجوائے، اور وہ ریلیکس کریں، یہ اپنے وزن سے اور آپس کی لڑائیوں میں گریں گے، اور آپ دیکھتے رہیے گا کس طرح سے یہ پاکستان کے مقتدر حلقوں پر بھی چڑھ دوڑیں گے۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔